اللہم صلی علی محمد و آلہ وبارک وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل، کرم و احسان سے سورہ نجم کی 32 آیتیں الحمدللہ آج پوری ہوگی۔ آج اس سے آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، سننے کا حق ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بڑے کا کلام ہے، ادب کے ساتھ سنیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی، بلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور تھوڑا سا دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ولید بیٹا مغیرہ کا حضور علیہ السلام کے پیچھے باتیں سنتا جاتا تھا۔ کافروں نے دیکھ کر ولید کو طعنہ دیا اور کہا کہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور ان کو گمراہ جانا۔ انہوں نے کہا، کیا کروں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ایک کافر نے کہا کہ اگر اتنا مال مجھے دے تو جو عذاب تجھے ہوگا میں اپنے اوپر اٹھا لوں گا۔ اس نے قبول کر لیا اور کچھ مال دیا اور باقی بخیلی کر کے نہ دیا۔ اس پر یہ آیت اتری، اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ام لم يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہیں ان کی اس کو خبر نہیں پہنچی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، اور ابراہیم علیہ السلام کی جنہوں نے حق کی اطاعت و رسالت پورا کیا، یعنی جان و مال اولاد سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کا گناہ دوسرے کے ذمے ہرگز نہیں ہونے کا۔ اسی طرح ثواب بھی کسی کا اور کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہ ہنساتا اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنی،
یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ قیامت کو اسی پر دوبارہ اٹھانا لازم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور غریبی کا غریب کرتا ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور غریب کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے۔ شعرا ایک ستارے کا نام ہے، اور بعض گروہ عرب بعض وجوہ سے اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی غرض کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی کچھ شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت میں جھگڑے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ ازفت الآزفہ، آنے والی یعنی قیامت قریب آن پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس دن کی تکلیفوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، اے اللہ کے منکرو، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت میں پڑ رہے ہو۔ تو اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ صدقت یا رب العالمین، بے شک اللہ رب العزت نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہماری زبانیں اس کا اقرار کرتی ہیں۔ بس اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے بھائی دوستو، یہ سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے مختصر طور پر خاص طور پر بھی معراج کا تذکرہ کیا، پھر آگے انسان کے بارے میں، اس کی دنیا اور آخرت کے بارے میں اس کو نصیحتیں کی، پھر اپنا تعارف آخر میں جو کروایا کہ جیسے ہم نے آخری آیات میں جو اس کی پڑھا کہ اس نے یہ چیزیں پیدا کی، اور ہمیں جو ہے نصیحت کی کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اس کلام میں تم تعجب کرتے ہو۔
اور ہنسی کھیل میں لگے ہوئے ہو، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے بویا ہوگا، اسی چیز کو کاٹے گا جو اس نے بیجائی جس چیز کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا۔ موت سے پہلے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے اپنی آخرت کی۔ اسی لیے کسی کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے ہم میں سے سب کو ایک دم آہستہ آہستہ اچانک سے بیماری میں کسی طرح جس کا جس طریقے سے لکھا ہوا ہے آ کے لے جائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنے آپ کو آخرت کی فکر میں لگانے کی۔ آج ساری دنیا میں اسلام تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہیں، اور کسی جگہ پہ مسلمان ہیں اور اسلام نہیں ہے۔ شناختی کارڈ میں نام مسلمانوں کا لکھا ہے لیکن اس کے عمل سارے کے سارے غیروں کے جیسے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں قبول فرمائے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو دوستو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا، دل چاہے نہ چاہے، یہ میرے آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیتہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔